سے محبت کرو، دنیا والوں کی محبت تمہیں فنا کر دے گی، دنیا والوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، اللہ کی محبت تمہیں قیامت تک زندہ رکھے گی، اللہ کی محبت تمہیں قیامت تک باقی رکھے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اللہ نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جو بھی اس عورت کے حسن کو دیکھتا حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ اب یہ شخص اپنی حسین و جمیل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف محبت نہیں مودت بھی کیا کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے نا، جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے نا کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح یہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر پیار کیا کرتا تھا، محبت کیا کرتا تھا، مودت کیا کرتا تھا کہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، خوبصورت بیوی کے ساتھ، حسین و جمیل بیوی کے ساتھ محبت بھرے پیار بھرے دن گزرتے گئے، حسین و جمیل دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، خوبصورت حسین و جمیل بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ موت کا فرشتہ آیا، بیوی کی روح نکال کے چلا گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، مر گئی۔ بیوی کو کفن دیا، اس کی تدفین کی، اس کو دفن کرنے کے بعد کئی عرصہ اس کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا۔ اس قدر تو پیار کرتا تھا، اس قدر تو محبت کرتا تھا۔ کئی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے زاروں قطار روتا رہا۔ ایک دن کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، آپ کا اسی قبرستان سے گزر ہوا، اسی قبرستان سے گزر ہوا جس قبرستان کی قبر پہ بیٹھ کے یہ شخص کافی عرصے سے رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب قبرستان کے شہر میں سے رونے کی آواز سنی، قبرستان کے ماحول میں سے رونے کی آواز سنی، تو آپ قبرستان کے اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک شخص ہے قبر کے سرحانے بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے، رونے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا میاں کیوں رو رہا ہے اور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ اور کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری بیوی حسین و جمیل تھی، شہزادی تھی، میں اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، کافی عرصے سے اس کی قبر پہ بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا، دعا کر رہا ہوں یا اللہ یا تو اسے زندہ کر دے یا پھر مجھے موت دے دے، میں اس کے ساتھ جا کے رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، اے عورتوں سے محبت کرنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے، اگر تیری بیوی زندہ صحیح سلامت واپس تیرے پاس آ جائے دنیا میں، پھر تو خاموش ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا، گھر چلا جائے گا؟ اس نے کہا چلا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دعا کرنے کے بعد قبر کے سرحانے آئے، اسی قبر کے سرحانے آئے، فرمایا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت ہو کر قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، وہ شخص اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایک دم قبر پھٹی، اندر سے اپنے سر سے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا ایک حبشی نکلا، کالے رنگ کا حبشی مرد نکلا۔ اس کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ اٹھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بول اٹھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے منہ کے اندر سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ تیرے کانوں سے آگ کی چنگاریاں کیوں نکل رہی ہیں؟ اس حبشی نے کہا یا حضرت کیا بتاؤں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ان کانوں سے میں غیبت سنتا تھا، اس زبان سے غیبت کرتا تھا، کانوں سے جھوٹ سنتا تھا، زبان سے جھوٹ بولتا تھا، کانوں سے نغمے سنتا تھا، زبان سے نغمے بولتا تھا، بس انہی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جب اس نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ،
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے صدقے تیری بخشش فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان، تو کہہ رہا تھا یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہاں سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس نے کہا یا حضرت ساتھ والی قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا کہ اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ قبر میں چلا جائے۔ وہ ایک بار پھر سے مرا، دوبارہ قبر میں گیا، اس کی قبر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، کہا اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے حسین و جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی، مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا یہی تو میری وہ خوبصورت بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا کہ کئی عرصہ گزر گیا، میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا، یہی تو میری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، اس نے اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، اس کے بال سنوارے، بال صاف کیے، مٹی جھاڑی، جھاڑنے کے بعد کہا تیری جدائی نے میرا سکون برباد کر دیا، میری نیند حرام کر دی، اب میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں سو جاؤں۔ اب یہ شوہر بیوی کی ران پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، قبر سے نکلی ہوئی بیوی کی ران پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ یہ سویا ہوا تھا کہ بیوی نے اچانک دیکھا ادھر سے ایک شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر شہزادے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ خوبصورت عورت شہزادے پر فریفتہ ہو گئی اور شہزادہ خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا میری طرف آؤ، اس نے شوہر کا سر اٹھایا، زمین پر رکھا، اٹھی شہزادے کے ساتھ گھوڑے میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے بیوی کو موجود نہ پایا، بڑا ہی پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی، قبر تو خالی ہے، قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، میری بیوی کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر، پیروں کے نشانات کے ذریعے، پیروں کے نشانوں کے ذریعے، گھوڑے کے پیروں کے نشانوں کے ذریعے یہ پیچھے جاتا جاتا سفر کرتا کرتا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ شہزادہ کھڑا تھا، جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے جا کر شہزادے کو کہا یہ تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آ گئی، تو میری بیوی کو لے کر یہاں کیوں آیا؟ اس نے کہا تیری عقل ٹھکانے پر ہے، یہ تو میری لونڈی ہے، یہ تیری بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا اسی عورت سے پوچھ لو، یہ تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا تو کون ہے، تو میرا کیا لگتا ہے، میں تو تیری کچھ نہیں لگتی، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اللہ اکبر، دونوں آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ جس راستے پہ کھڑے ہو کے یہ تینوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی عیسیٰ کو دیکھا دوڑ کر قدموں پہ جا گرا، کہنے لگا حضرت یہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو وہی تیری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ اللہ، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اس شہزادی کی لونڈی ہوں، میں تو اس شہزادی کی زر خریدی لونڈی ہوں، میں اس کی بیوی کہاں ہوں، وہ کوئی اور ہوگی۔ منہ پر جھوٹ بولنے لگی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے تو پھر جا اللہ کے حکم سے جس قدر میں نے تجھے زندہ کیا اس قدر اسی طرح میں تجھے دوبارہ حکم دیتا ہوں کہ تم مر جا، خاک میں مل جا، ایک بار پھر سے دفن ہو جا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی، یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ جب یہ مری، جب یہ دفن ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا اور پھر ایمان کی حالت میں مرا، جو کفر کی حالت میں مرا تھا پھر ایمان کی حالت میں وہ کھڑا کیا گیا، پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا اور کفر کی حالت میں اٹھایا گیا اور پھر وہ کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ اس بدقسمت عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا،
تو نے کئی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے اپنا وقت برباد کیا، بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتے روتے تو نے اپنا وقت ضائع کیا، جس کی محبت میں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، تو نے اپنا جگرا پھاڑا، کلیجہ پھاڑا، زندگی تو نے غفلت میں گزاری۔ کاش جس قدر تم بیوی سے محبت کرتا تھا، بیوی سے عشق کرتا تھا، کاش کہ اس قدر تو میرے اللہ سے محبت کر لیتا، اس قدر تو میرے اللہ سے محبت، اللہ سے عشق کر لیتا۔ قسم خدا کی آج میرا رب تجھے اس طرح مایوس تن تنہا اکیلا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی نے تجھے تن تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔